السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں آپ سے مخاطب ہیں، اور اس سلسلے میں ہم وطن میڈیا اور ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام کا اجر ان کو عطا فرمائے اور اس کو تمام امت کے لیے نافع فرمائے اور فائدہ مند فرمائے، آمین۔ اور جو حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رمضان کا پہلا عشرہ خیریت سے گزر گیا، اور اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا گزشتہ بیان میں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے جو چوتھے سپارے میں ہے۔ فرمایا کہ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کا عرض زمین اور تمام آسمان ہیں، اور تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو یہ ایک عجیب آیت ہے، اور اگر خصوصیت سے دیکھا جائے تو رمضان کے دوسرے عشرہ مغفرت کا اس سے گہرا تعلق ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ دنیا بنائی، وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی مغفرت حاصل کریں۔ وہ حکم دے رہا ہے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، کہ تم اپنے گناہوں کو لپیٹ کر میری طرف آ جاؤ، مغفرت مانگو تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مالک کسی چیز کی طرف بلاتا ہے، اس کام کی طرف بلاتا ہے، اور وہ کام ہم مکمل کر لیتے ہیں تو اس کا انعام بھی ہے،
تو انعام اس کا جنت ہے۔ اور حدیثوں میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام آدمی کی جنت بھی اس کی اتنی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ مل جائے کم سے کم کام کرنے والے کو بھی، کم سے کم عمل کرنے والے کو بھی، تو فرمایا کہ دنیا اور ساتوں آسمان سے کہیں زیادہ بڑی، اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کسی اور محفل میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ فی الحال ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ یہ جو عشرہ مغفرت شروع ہوا ہے، اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو متوجہ رکھیں۔ شروع کے 10 دن ذرا تگ و دو کے ہوتے ہیں، لیکن اب الحمدللہ عادت ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، روزوں کا زیادہ احساس نہیں ہوتا الحمدللہ، اور آدمی جو ہے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم مغفرت کر لیں۔ اور متقین کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس آیت کی طرف جس میں روزے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو تم پر فرض کیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو روزوں کو تقوی سے خصوصی تعلق ہے، اور اس کے اوپر فرمایا کہ جب وہ مغفرت مل جاتی ہے تو آدمی متقی کہلاتا ہے۔ متقین کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کے اندر سے تمام بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے جھوٹ، منافقت، اس کے اندر سے غصہ، کینہ، حسد، اس قسم کی برائیاں نکل جاتی ہیں۔ اس آیت میں اس سے آگے اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس میں متقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں چاہے غربت ہو یا ثروت ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے احسان کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اور بھی تفصیلات دوسری احادیث میں یہی بیان کی گئی ہیں کہ فرمایا کہ روزے دار کی جو دعا ہے، وہ دن بھر میں جو دعائیں مانگتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ ایک دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو اب بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں، لغویات میں لگے ہیں، اور اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے، اس کے احکام کی طرف سے، رمضان کی برکتوں سے غفلت سے وقت گزار رہے ہیں، تو فرمایا نہ ان کی دعائیں قبول، نہ ان کے روزے قبول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ ان کی آنکھیں قابو میں ہیں، نہ ان کی زبان قابو میں ہے، نہ ان کے خیالات قابو میں ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ راتوں کو، دن میں جب بھی موقع ملے، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اس میں گزرے، تاکہ ہم جب یہ عشرہ ختم ہو تو پھر اللہ کی طرف سے جو جہنم سے چھٹکارے والے دن ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور قرآن پاک کو چونکہ اس مہینے سے خاصی نسبت ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں قرآن پاک کی اہمیت اور اس کے مقام کو بھی بیان کیا جائے گا جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اختتام پر ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔